بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 331 میں نماز گزار عورت کے احکام پر گفتگو ہوگی۔ عورت کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ عورت کی نماز میں مستحبات کو بیان کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر قیام میں پاؤں کو ملا کر رکھنا اس کے لیے مستحب ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا مستحب ہے، رکوع میں ہاتھ گھٹنے کے اوپر رکھنا اس کے لیے مستحب ہے۔ متعلقہ احکام کی ادلہ روائی کو بھی بیان کیا جائے گا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا تتمۃ المرأۃ کالرجل فی جمیع ما سلف الا ما استثنی وتختص عنہ انہ یستحب للمرأۃ حرۃ کانت امۃ ان تجمع بین قدمیہا فی القیام والرجل یفرق بینہما بشبر الی فطر ودونہ قدر 3 اصابع منفرجات۔ ابھی تک 5ویں فصل مکمل ہو رہی ہے، جس میں نماز کے مختلف احکام پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ نماز کی شرائط پر گفتگو ہو گئی اور نماز کا طریقہ بیان ہو گیا، مستحبات بیان ہو گئے اور کچھ طرق کو بھی ذکر کیا ہے جن میں مبطلات وغیرہ شامل تھے۔ تتمہ کلام میں فرماتے ہیں المرأۃ کالرجل فی جمیع ما سلف، عورت کی نماز کا طریقہ اور مرد کی نماز کا طریقہ تمام گزشتہ احکام میں برابر ہے۔ عورت مرد کی طرح ہے تمام ان احکام میں جو گزر چکے ہیں، سلف میں نا جو گزر چکے ہیں۔ الا ما استثنی، مگر جن چیزوں کا استثناء کیا گیا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا، علیحدہ شمار کرنا پڑے گا۔ بعض احکام میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق رکھا گیا ہے، جیسے جہر و اخفات کو لے لیں۔ مرد کے لیے صبح کی نماز اور مغربین کی نماز میں جو قراءت ہوتی ہے پہلی 2 رکعتوں میں وہ اونچی آواز میں کرنی ہوتی ہے، واجب ہے، لیکن عورت کے لیے واجب نہیں ہے۔ بلکہ اگر نامحرم سنے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے اونچی آواز میں قرات کرنا حرام ہوتا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی احکام کو استثناء کیا گیا ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہیں۔ کچھ مستحبات کو یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَتَخْتَصُّ عَنْهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ، اور مرد کے علاوہ خاص طور پر جو عورت کے لیے احکام ہیں نماز میں وہ یہ ہیں أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَمْ أَمَةً، کہ عورت کے لیے مستحب ہے چاہے وہ عورت آزاد ہو یا امتن کنیز ہو۔ پرانے دور میں جو کنیزوں کا ایک ہوتا تھا گروہ، چاہے کنیز نماز پڑھے یا آزاد عورت نماز پڑھے، اس کے لیے مستحب ہے ان تجمع بین قدمیہا فی القیام، کہ قیام کی حالت میں وہ اپنے دونوں قدموں کو ملا لے، جم کر لے، یعنی فاصلے پر نہ رکھے، دونوں جو پاؤں ہیں وہ ملا کر رکھے۔ والرجل یفرق بینہما بشبر الی فطر، جبکہ مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ پاؤں کو فاصلے سے رکھے، بشبر، ایک بالش کا فاصلہ ہو یا انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی میں جو فاصلہ ہوتا ہے اتنا ہو، یعنی کم یا زیادہ فاصلے پہ رکھنا مستحب ہوتا ہے مرد کے لیے اپنے پاؤں کو نماز کے اندر قیام کی حالت میں، جبکہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے قدموں کو ملا کر رکھے۔ مرد کے لیے ایک بالش سے لے کر
دو انگلیوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے یہاں تک اس کے لیے فاصلہ ہے مستحب ہے. ودونہ قدر ثلاث اصابع منفرجات، اور اس سے کم جو فاصلہ ہے اس کے لیے وہ ہے 3 کھلی ہوئی جو انگلیاں ہوتی ہیں اس جتنا بھی اگر فاصلہ رکھے. پس اس سے کم تر یہ مقدار ہے کہ اس کے پاؤں کے درمیان، مرد کے جو پاؤں کے درمیان ہے، کم از کم 3 کھلی ہوئی انگلیوں جتنا فاصلہ ہونا چاہیے. وَتَضُمُّ ثَدِيَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا بِيَدَيْهَا وَتَضَعُ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا رَاكِعَةً. اور ایک اور مستحب جو عورت کے لیے بیان ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو پستان ہیں ان کو سینے سے ملا دے، بے یدیہا اپنے ہاتھ ان کے اوپر رکھ کر. یعنی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھے گی اور تھوڑا دبا کر رکھے گی تاکہ اس کی جو اٹھان ہے وہ کم ہو. وَتَضَعُ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا رَاكِعَةً، اور عورت اپنے ہاتھوں کو رکوع کی حالت میں اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھے گی. گھٹنے کے اوپر یعنی کہ بالکل گھٹنے کے اوپر نہیں رکھے گی، مراد یہ ہے کہ گھٹنے سے اوپر والی طرف یعنی رانوں کے اوپر رکھے گی. ظاہرہ انہا تنحنی قدر انحناء الرجل، اس مستحب سے ظاہر ہوتا ہے جو عبارت شہید اول نے دی ہے کہ جھکنا تو اس نے مرد کے جھکنے کی مقدار کے برابر ہی ہے. وَتُخَالِفُهُ فِي الْوَضْعِ، فقط فرق کس چیز میں ہے؟ ہاتھ کو رکھنے کے طریقے میں ہے. یعنی اس نے جھکنا مرد جتنا ہی ہے لیکن فرق فقط ہاتھوں کو رکھنے کے طریقے میں ہے. مرد وہ کیا کرتا ہے، گھٹنوں کے اوپر رکھتا ہے، لیکن عورت کیا کرے گی، رانوں کے اوپر رکھے گی، گھٹنوں سے اوپر والی جگہوں پر یعنی ران کے اوپر رکھے گی، لیکن جھکنا برابر ہے. وظاہر روایت انہ یجزیہا من الانحناء ان تبلغ کفاہا ما فوق رکبتیہا. یہ تو عبارت کا کیا تھا، ظاہر تھا. شہید اول کی عبارت کا معنی کر دیا، شہید ثانی اس معنی پر اشکال کرنا چاہتے ہیں، جبکہ روایت سے ظاہر ہے کہ عورت کے لیے کافی ہے من الانحناء، جھکنے میں اتنا کافی ہے، ان تبلغ کفاہا ما فوق رکبتیہا، اتنا جھکے کہ اس کے دونوں جو ہتھیلیاں ہیں وہ گھٹنوں کے اوپر تک پہنچ جائیں. یعنی گھٹنے کی مقدار تک ان کو پہنچانا ضروری نہیں ہے، حالانکہ مرد کے لیے تو ادھر پہنچانا تھا، لیکن اگر اس کا ہاتھ گھٹنوں تک نہ بھی پہنچے، اوپر ران تک پہنچ جائے تو وہ بھی کافی ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ یعنی عورت مرد کی نسبت رکوع کے لیے کم جھکے گی. ہاں یہ معنی کرنا ہے کہ انحناء مرد کا جھکنا وہ زیادہ ہوتا ہے اور عورت کا جو رکوع کے لیے جھکنا ہے وہ کم ہوتا ہے. اگر وہ اتنی جھک جائے کہ رانوں کے اوپر اس کا ہاتھ پہنچ جائے، گھٹنوں سے اوپر والی جگہ جو ران والی ہوتی ہے ادھر تک پہنچ جائے، یہ کافی ہوتا ہے. لیکن مرد کے لیے اتنا جھکنا ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھے جا سکیں. لِأَنَّهُ عَلَّلَهُ فِيهَا بِقَوْلِهِ، کیونکہ امام علیہ السلام نے علت بیان کی ہے روایت میں اس طرح کے لِأَلَّا تُطَأْطَأَ كَثِيرًا فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا، کہیں عورت اپنے سر کو بہت زیادہ نہ جھکا لے کہ اس کا پچھلا حصہ پھر بلند ہو جائے، بلکہ وہ کم جھکے گی تاکہ سر والا حصہ اس کا بلند رہے اور پچھلا حصہ بہت اٹھ نہ جائے.
وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ وَضْعِهِمَا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھوں کو رکھنے کا طریقہ تو مختلف نہیں ہوگا، وہ دونوں ہی گھٹنوں والی سائڈ پر جو ہے نا جی اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے، لیکن چونکہ مرد زیادہ جھکتا ہے تو اس کے ہاتھ بالکل گھٹنوں کے اوپر آ جائیں گے، گھٹنے کو وہ پکڑے گا، اس کے اوپر ہاتھ کو کھلا رکھے گا، لیکن عورت چونکہ کم جھکے گی اس کے ہاتھ پھر خود گھٹنوں کے اوپر نہیں پہنچیں گے، بلکہ گھٹنوں سے اوپر والی جگہ یعنی ران کے اوپر رکھے جائیں گے۔ رکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھے گی، جبکہ مرد گھٹنوں کے اوپر رکھے گا، اگلی سائڈ پر یعنی ہاتھوں کو رکھا جائے گا۔ تو یہ جو احکام ہیں عورت کے جن پر یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، مرد کی طرح ہی عورت کی نماز ہوتی ہے، تمام احکام میں مرد اور عورت نماز کے طریقوں اور احکام میں مشترک ہیں، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، مگر چند استثناءات اس میں موجود ہیں، جیسے عورت کے لیے پورے بدن کو چھپانا واجب ہے، یہ بہت بڑا فرق تھا، سوائے اپنی ہتھیلیوں کے اور چہرے کے، باقی اس نے پورے بدن کو ڈھانپنا ہے، لیکن مرد کے لیے ستر عورتین کافی ہے، اور لباس میں وہ ریشم بھی پہن سکتی ہے لیکن مرد کے لیے حرام تھا۔ اسی طرح اذان اور اقامت کو وہ آہستہ آواز سے پڑھنا اس کے لیے مستحب ہے، اور نماز کی قراءت میں اس کے لیے جہر واجب ہی نہیں ہوتا، حالانکہ مرد کے لیے صبح اور مغربین کی نماز میں قراءت بالجہر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے سجدے میں جاتے وقت تخویہ بھی مستحب نہیں ہوتا۔ اس طرح بیشتر احکام تو ایک جیسے، لیکن کچھ احکام میں وہ کیا ہے فرق کرتی ہے، ان کو استثناء کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر شہید اول نے کچھ مستحبات اس کے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ تھا کہ مرد کے مقابلے میں عورت چاہے آزاد ہو یا کنیز ہو، قیام کی حالت میں اپنے پاؤں کو ملا کر رکھے گی، لیکن مرد کے لیے فاصلہ رکھنا مستحب ہے، اور اپنے ہاتھ سینوں کے اوپر رکھے گی اور اپنے جو مثلا ابری ہوئی جگہ ان کو دبا کر رکھے گی، یہ بھی مستحب ہوتا ہے۔ اور تیسرا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا کرے گی، رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو زانوں سے اوپر رانوں کے اوپر رکھے گی۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اصل یہ جو تیسرا ہے مسئلہ رکوع کی حالت میں اس کا ہاتھوں کو رکھنا، یہ اصل میں روایت کی روشنی میں تو ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بالکل گھٹنوں کے اوپر نہیں لے جائے گی، کہیں اس کا سر بالکل جھک نہ جائے اور پچھلا حصہ اوپر نہ اٹھ جائے، بلکہ وہ کم جھکے گی، سر کو بہت زیادہ نیچے نہیں جھکائے گی تاکہ اس کا پچھلا حصہ زیادہ بلند نہ ہو اور ظاہر نہ ہو۔ تو یہ روایت کون سی ہے جناب جو عورت کے مستحبات کو بیان کرتی ہے؟ یہ ہے صحیح ہے زرارہ بن آیون کوفی، جلیل القدر صحابی اور اصحاب اجماع میں سے ہیں، مشہور فقیہ ہیں۔ اس میں ہے اذا قامت المرأة فی الصلاة جمعت بین قدمیہا ولا تفرج بینہما، جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہو تو اپنے قدموں اپنے پاؤں کو ملا کر رکھے اور ان میں فاصلہ نہ ڈالے۔ وَتَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدِيَيْهَا، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سینوں کے اوپر رکھے، یہاں پر مثلا ابری ہوئی جگہیں ہوتی ہیں۔ فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا، اور جب عورت رکوع کرے گی تو اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھے گی، گھٹنوں سے اوپر، بالکل ان کے اوپر نہیں رکھے گی بلکہ گھٹنوں سے اوپر رانوں کے اوپر رکھے گی، لِأَلَّا
تو تا کثیرن، کہیں وہ بہت زیادہ جھک نہ جائے، اس کا سر بہت زیادہ جھک نہ جائے، فترتفع عجیزتہا، کہ اس کی پھر پچھلے جو حصہ ہے وہ بلند ہو جائے۔ اس سے بچنے کے لیے اس کے لیے کم جھکنا وہ کیا ہوتا ہے، مستحب ہے۔ مرد کے لیے جو فرق بیان کیا گیا تھا کہ وہ اپنے فاصلہ رکھے قدموں کے درمیان نماز کے اندر، تو اس کی بھی صحیح ہے، زرارہ بن آئین کوفی دلیل ہے امام باقر علیہ السلام سے، اذا قمت فی الصلاۃ فلا تلصق قدمک بالاخری، جب مرد تم نماز پڑھتے ہو اس کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے قدموں کو آپس میں ملا نہ لو، دع بینہما فاصلا اسبعا اقل ذلک الی شبر اکثرہ، ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے کم ترین تو ایک انگلی کا فاصلہ ہو سکتا ہے، اور زیادہ جو ہے وہ ایک بالش کا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ روایت باب اول ابواب افعال الصلاۃ میں موجود ہے، اور صحیح حماد میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں امام صادق علیہ السلام نے اس کو نماز کا طریقہ تعلیم دیا تھا۔ فقام ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کھڑے ہوئے، مستقبل القبلۃ منتصبا، قبلہ رخ تھے اور سیدھے کھڑے ہوئے تھے، فارسل یدیہ جمیعا علی فخذیہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں کے اوپر کھلا چھوڑ دیا تھا، قد ضم اصابعہ، اور انگلیاں ملی ہوئی تھی، وقرب بین قدمیہ، اور آپ نے اپنے پاؤں کے درمیان فاصلہ کم کر دیا، حتی کان بینہما ثلاث اصابع مفرجات، حتی ان کے درمیان جو 3 کھلی ہوئی انگلیوں کا فاصلہ تھا۔ تو بہرحال یہ جو مستحبات ہیں عورت کے لیے، وہ نماز میں بعض چیزیں ہیں اس کے آداب میں جو مرد سے مخالف ہیں، تو ان کا بھی اسے لحاظ کرنا چاہیے۔